Bismillahirrahmanirrahim. The story of Musa alayhi salatu wasalam and the arrogant disbeliever of Pharaoh, فرعون. کیا ہوا؟ آیت نمبر 15 میں دیکھیے کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل اتاک کیا اتاک آئی آپ کے پاس، حدیث کہتے ہیں خبر کو، موسیٰ علیہ السلام کی، has come to dear you حدیث the story of the موسیٰ علیہ السلام، کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ جب فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کیا کیا؟ جب وہ خدائی کا دعویٰ وہ پہلی بار کلیم کیا اس نے، وہ سٹوری اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑی احسن انداز میں بیان کی ہے، سو اس کو دیکھتے ہیں۔ اینڈ کال موسیٰ اینڈ سینڈ ہم ٹو فیرو، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا وادی طوٰ میں اور اس کو بھیجا فرعون کے پاس کہ جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ دیکھیے کیا ہوا، اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اذ جب ناداہ پکارا اسے، ربہ اس کے رب نے، بالوادی المقدس وادی مقدس میں، یعنی کون سی؟ طویٰ کی وادی مقدس جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو پکارا گیا۔ اذ ناداہ called him ربہ his Lord بالوادی المقدس in the valley of the sacred of طویٰ کی وادی مقدس میں جب پکارا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، تو وادی طویٰ پر موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی فرمائی تھی۔ اور بہت بڑا واقعہ جس کو ہم تفسیر کے لیکچر میں، جو ہمارا لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر چل رہا ہے، سورۃ النساء تک ہم پہنچ چکے ہیں بڑے ہی احسن انداز میں، اس کی بھی پلے لسٹ آپ کو مل جائے گی، تو وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اسٹوری وہاں پر بیان کر دی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا وادی مقدس میں، طویٰ میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو کیا کیا؟ اذهب جاؤ اب، الی فرعون کی طرف، انہو بے شک وہ طغیٰ سرکش ہو چکا ہے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ اب فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ اذهب گو الی ٹو فرعون فیرو، انہو انڈیڈ ہی ٹرانسگریسڈ، اب وہ سرکش ہو چکا ہے، بہت زیادہ سرکشی کر چکا ہے، یعنی ہر قسم کی ظلم زیادتی کر رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور وہ ایک قسم کا اپنا ستا قائم کیے ہوئے ہے۔ اب ضرورت ہے اس کو کہ اس کے سامنے اللہ کا رسول بھیجا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام ظاہر اس کے گھر میں ہی پلے بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے مقابلے میں بھیج کر فرعون کو کیسے اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کروائی، آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ موسیٰ انوائٹس فیرو ٹو بلیو، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں حق کی اور تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ تو فرعون نے آگے سے کیا کہا وہ دیکھیے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فَقُلْ پس کہو، ہل لکا کیا ہے، لکا تجھے آ جائے، تزکا اور تزکیہ ہو جائے تیرا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رب سے ملاقات کروا دوں، کیا میں تیرا تزکیہ کر لوں اور تو پاک ہو جائے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دینے اس کے دربار میں پہنچ گئے ہیں اور اس کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں تاکہ تو پاک ہو جائے اور تو تزکیہ حاصل کر لے، کیا تو یہ خواہش رکھتا ہے؟ فَقُلْ and say هل would لَكَ you for إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ to that purify yourself، تم اپنے آپ کو صاف پاک کرنا چاہتے ہو، تزکیہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جا کر دعوت دے دی۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، وَأَهْدِيَكَ اور میں رہنمائی کروں تیری، یعنی ہدایت کروں تیری رہنمائی کی طرف، إِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ اور پھر تو ڈرنے لگے اور پھر تیرے اندر وہ خشیت پیدا ہو جائے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ یہ معاملہ کروں، میں تیرا تزکیہ کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو وہ جو وادی مقدس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو تختی دی تھی جس کے اوپر تورات لکھی گئی تھی اور صحائف تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام لے کر فرعون کے پاس پہنچ گئے۔ تو کیا کیا؟ وَأَهْدِيَكَ and I will guide إِلَىٰ رَبِّكَ to your Lord فَتَخْشَىٰ، تاکہ تو خشیت محسوس کرے، تاکہ تو ڈرے، تیرے اندر تزکیہ پیدا ہو۔ تو پھر کیا ہوا آگے؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَأَرَاهُ، تو پھر فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی۔ کون سی نشانی؟ فَأَرَا رؤیت سے ہے، جیسے ہم سورۃ الفیل میں بڑا ڈسکس کر چکے ہیں، أَرَأَيْتَ الَّذِي میں ڈسکس کر چکے ہیں، رؤیت ہلال کمیٹی والے جو چاند دیکھتے ہیں وہ بھی اسی سے رؤیت سے یہ لفظ نکلا ہے، دیکھنے کے عنصر میں آتا ہے۔ تو فَأَرَا دین ہی شوڈ، اس نے دکھائی، آیت دا سائن، آیت کہتے ہیں نشانی، کوئی قرآن کی آیت جو ہے نا اللہ کی نشانیاں، اس لیے ان کو آیت کہا جاتا ہے۔
تو آیا نشانی الکبریٰ دا گریٹ، بہت بڑی نشانی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے پیش کر دی۔ دیکھیے گا کیا نشانی تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے جب جادوگر آئے ہوئے تھے، اور لمبا قصہ ہم ادھر جانا نہیں چاہتے، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سارے ڈسکس کر چکے ہیں تفسیر کے لیکچر میں، ہم ٹو دا پوائنٹ چل رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا رسیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا اور سب کو کھا گیا، اور فرعون وہاں پر کہنے لگا یہ تو جادو ہے، اور جتنے بھی جادوگر تھے ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے، وہ سارے سجدہ کر گئے، سارے ایمان لے آئے۔ تو فرعون نے ان کو کیا کیا، ان کے مختلف سمت سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے، قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنی نشانی ڈالی جو اللہ نے ان کو دکھائی تھی، تو پھر بھی فرعون جو ہے وہ ایمان نہ لایا۔ دیکھیے آگے کیا ہوا۔ تو آگے کیا ہوا، فرعون نے ریجیکٹ کیا موسیٰ علیہ السلام کی نشانی کو، فکذب وعصا، فکذب پھر اس نے تکذیب کی، یعنی جھٹلایا اس نے، وعصا اور اس نے نافرمانی شروع کر دی، فکذب بٹ دے ڈینائڈ، وعصا اینڈ ڈس اوبیڈ، اس نے نافرمانی کرنی شروع کر دی، غصے سے کھڑا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی نشانیاں تھیں اس کو ریجیکٹ کرنے لگے۔ تو پھر کیا ہوا، ثم ادبر یسعی، پھر وہ پلٹا، یسعی سعی کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے وہ یہاں سے نکلا، اور اس نے کہا کہ ابھی میں دکھاتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو پہلے تو اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن جب موسیٰ نے نشانیاں پیش کی اس کے سامنے تو اس نے کہا کہ کون سے رب کی بات کرتے ہو، نعوذ باللہ، تو یہاں پر اس نے خدائی کلیم کی۔ آگے دیکھتے ہیں، تو ثم then ادبر he turned his back strive کرتے ہوئے، striving یعنی سعی، کوشش کرتے ہوئے اٹھا، جیسے اس نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو میں ابھی تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ یہاں سے اٹھا اور چلا گیا، فحشر فنادى، پھر اس نے منادی لگائی، اور حشر یعنی کسی کو جمع کرنا، میدان محشر میں بھی ہم جمع ہوں گے تو اس لیے لفظ اسی سے ذہن میں رکھ لیں، فا کا مطلب پھر آتا ہے، فحشر تو پھر اس نے اکٹھا کیا سب کو، فنادا اینڈ کال آؤٹ، اینڈ ہی گیدرڈ اینڈ کال آؤٹ، اس نے سب کو جمع کر کے آواز لگایا کہ ادھر آ جاؤ سارے، تو ساری اپنی رعایا کو اس نے جمع کیا فرعون نے، اور کیا کیا، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، فقال انا ربکم الاعلی، فقال اور اس نے کہا، فا کا مطلب پھر، پس، تو یا اگر آتا ہے، قول کہنے سے ہے، فقال پھر اس نے کہا، انا کہ میں، ربکم تمہارا رب ہوں، الاعلی دا موسٹ ہائی سب سے بڑا، اور سب کو اکٹھا کر کے اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بدبختی کی بات اس نے کلیم کر دی یہاں پر۔ then he said I am your Lord the most high، I am your Lord، نعوذ باللہ، ان سب رعایا کو اکٹھا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے دعوت دینے آئے ہیں، نہیں بلکہ میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور میں ہی تمہارا خدا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اور فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا حشر کیا، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آیت میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک تھوڑا سا اوور ویو دے دیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس اس کو دعوت دو، جیسے اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وادی طویٰ میں پکارا اور کہا اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، کہ جاؤ فرعون کے پاس، اب وہ سرکش ہو گیا ہے، بہت بڑا چیئرمین بن گیا ہے، اب اس کو جا کر دعوت دو۔ فقل هل لك الى ان تزکى، اینڈ موسیٰ علیہ السلام انوائٹ فیرو ٹو بلیو، وہ چلے گئے اس کے پاس اس کو دین کی دعوت دینے، اللہ کی طرف بلانے، اور کہا کہ میں تمہارا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تو ایمان لے، اللہ کی طرف لوٹ آئے، سرکشی کو چھوڑ دے۔ فقل هل لك الى ان تزکى، پس اگر تم کہو کہ میں تمہیں تزکیہ کر دوں، تمہیں پاک کر دوں، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ میں تیری ہدایت کروں اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، تاکہ کیا ہو کہ تو خشیت حاصل کرے اور تو ڈرے۔ تو پھر جب معاملہ بڑھا تو فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دکھائی، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، بہت بڑا اژدہا سانپ اس کے سامنے جو عصا کی شکل میں تھا وہ سانپ بن گیا، اور پھر فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے جو دعوت تھی اس کو نہ مانا اور اس نے نافرمانی کی اور جھٹلایا۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر وہ اٹھا پلٹا
اور گیا اس نے سرکشی کی اور کیا کیا فحشر فنادى اور سب کو منادی لگائی اور سب رعایا کو اکٹھا کیا اور آخر میں کہا فقال انا ربكم الاعلى I'm your Lord میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ فرعون نے خدائی کلیم کی اور لوگوں کو اپنے سامنے خدا ڈکلیئر کر دیا. تو بہر اللہ تعالیٰ نے اس کو دردناک المناک عذاب میں پکڑا. دنیا اور آخرت کے عذاب میں کیسے پکڑا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو دنیا آخرت کے عذاب میں پکڑا اور یہ عبرت کے لیے ہم نے اس کو نشان عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں. یہ ہمارا آج کا کمپلیٹ ہوا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھ کر اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو سمجھ آ گئی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آئے تو آپ اس کو واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کریں، اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگائیں تاکہ لوگ پہلی مرتبہ اسی انداز میں قرآن کو سیکھ سکیں. خاص کر وہ جو بچے ہیں یا وہ جو بڑی عمر کے افراد ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں جو نہیں سیکھ سکتی قرآن کو، تو اس انداز میں وہ قرآن سیکھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا کیا رہے ہیں، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سٹوریز بیان کیے جو ہم سنا کرتے ہیں وہ سارے قرآن میں الحمدللہ آلریڈی موجود ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. کیسا لگا آج کا سبق آپ کو؟ نیکسٹ سبق کے بارے میں انشاءاللہ آپ کتنے ایکسائٹڈ ہیں ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.